بہت بڑے ان کے عالم اور علامہ ہیں، سربراہ ہے، جن کا نام طارق جمیل صاحب ہے، اعلیٰ حضرت کو بدعتی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ مگر آئیے انہی کے بیان میں کتنے تضاد ہے، اسی بیان کے ضمن میں میرا اب آگے کا پورا بیان چلے گا۔ پہلے طارق جمیل صاحب پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور تبلیغی جماعت کے ابھی سب سے بڑے ہیڈ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امیر کہلاتے ہیں۔ ابھی طارق جمیل کی بڑی عزت اور ویلو ہے ان کے ہاں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے غور سے بیان سنیں۔ تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں، میں نے وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پورا بیان سنا آپ نے، سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور سنائیں۔ دیکھیے آئیے ان کے بیان کا خلاصہ۔ پہلا جملہ تھا ان کا، بریلویت کی اصل احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ملفوظات کو پڑھا نہیں، مگر یہ پتہ چل گیا کہ بریلویت کی اصل ہے۔ بنا پڑھے ہی ان کو معلوم بھی ہو گیا، گویا کیا ان کو علم غیب ہے۔ وہیں کہ وہیں تضاد دیکھتے جائیں۔ بریلویت کی اصل مولانا احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ جب آپ نے پڑھا نہیں تو کیسے جان لیا کہ بریلویت کی اصل یہ کتاب ہے؟ اول تو الملفوظ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کو ملفوظات ہی نہیں پتہ کیا ہوتی ہے۔ بریلویت کی اصل میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی ملفوظات نہیں ہے، بریلویت کی اصل عقیدہ رسول، عقیدہ صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اور جتنی اعلیٰ حضرت کی کتابیں، سب کتابوں کو لے کر میں بڑی ذمہ داری سے، ذمہ دار اسٹیج میں پر، ذمہ دار مسند سے، ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی کتابوں میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کی تائید میں قرآن، احادیث، ائمہ کے اقوال نہ ہو۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سارے عقیدے یا تو قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے، یا ائمہ مجتہدین سے ہے۔ بے شک بے شک۔ تو بریلویت کی اصل الملفوظ نہیں ہے، بریلویت کی اصل کیا ہے؟ عقائد صحابہ اور عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے بدماشی، چونکہ ان کے علماء نے گستاخی کر کر کے اپنے آپ کو اتنا گستاخی کا عادی بنا دیا کہ علماء اہل سنت نے، اکابر علماء نے، بزرگوں نے، حرمین طیبین کے علماء نے ان پر حکم کفر لگایا اور کہا یہ گستاخی کی بنا پر، اللہ رسول کی شان میں توہین کی بنا پر ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب اپنے بزرگوں کے کفر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سارے صحابہ کو کافر کہہ دے تب بھی اس پر حکم کفر لوٹیں گا نہیں، یعنی کوئی دھڑلے سے پورے صحابہ کو کافر کہہ سکتا ہے، کوئی کھڑا ہو کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، طارق جمیل کے کہنے کے مطابق تب بھی وہ مسلمان ہے۔ کوئی کہے میں حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانتا، تب بھی وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ عقیدے کا آپ دوگلا پن دیکھیں۔ اب ایک ایک چیز پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ ان کے نزدیک سارے صحابہ کو بھی اگر کافر کہہ دو تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہونے کی صرف ایک وجہ بتائی انہوں نے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا تب اس کو کافر کہا جائے۔ سارے صحابہ کو اگر کوئی کافر دھڑلے سے کہتا پھرے اس پر حکم کفر
نہیں لگے گا۔ مگر آئیے ایک کتاب دیکھیں ان کے عالم کی، اور یہ کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا میں بتا دوں۔ انہوں نے کہا یہ فتویٰ میں نے اپنے ہی اکابر کی کتاب میں دیکھا، تو وہ اکابر جن کی کتاب میں یہ فتویٰ ہے وہ فتاوی رشیدیہ ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ لکھا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوں گا، وہ سنی رہیں گا، مسلمان ہی رہیں گا۔ مگر اسی فتاوی رشیدیہ میں آئیے رشید احمد گنگوہی صاحب کیا لکھتے ذرا دیکھیں۔ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 180، اسماعیل دہلوی صاحب جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی، جو علماء دیوبند اور غیر مقلدین کے عالم و پیشوا ہے، ان کے تعلق سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو بعض لوگ کافر کہتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو رشید احمد گنگوہی ان کے اکابر اور پیشوا کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم، متقی، بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق کو ہدایت کرنے والے تھے، اور تمام عمر اسی حال میں رہے۔ آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ شہید ہوئے۔ آگے کہتے ہیں پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا، وہ قطعی جنتی ہے، مخلص ولی ہے۔ ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے، اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے۔ یعنی آپ پورے صحابہ کو، نبی کے پورے عاشقوں کو کافر کہو تو آپ کافر نہیں ہوتے، مگر اسماعیل دہلوی کو اگر آپ نے کافر کہہ دیا تو آپ کافر ہو گئے۔ اب بتائیے اسماعیل دہلوی کا مقام بڑا ہے کہ صحابہ اکرام کا مقام بڑا ہے؟ یہ کتاب موجود ہے، میں دیوبندی حضرات اگر یہاں سن رہے ہوں تو میں کہوں گا کس کی محبت میں جا رہے ہو؟ اپنے حال زار پر رحم کرو خدا را، ہماری باتوں کی تلخی کو مت دیکھو، اپنے عقیدے کو کھنگالو کہ جس جماعت میں تم ہو کیا وہ عقیدہ صحیح ہے؟ تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے۔ ایک کہتا ہے سارے صحابہ کو کافر کہہ دو، اس پر اس کا حکم کفر نہیں آئے گا، مگر اسماعیل دہلوی کا پلہ دیکھو کتنا بھاری ہے۔ ایک طرف رسول کے تمام صحابہ اور ایک طرف یہ اسماعیل دہلوی نابکار، تو اس کو جو مردود کہے وہ مردود، جو اس کو کافر کہے وہ کافر۔ اور صحابہ میں کیسے کیسے صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کا پوری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں، تو ابو بکر کا ایمان لوگوں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا لوگوں عمر وہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر۔ ایک جگہ فرمایا ہر امت کے نبی کے اندر، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے۔ میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ علی کے بارے میں کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ عثمان کے بارے میں کہا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی وہ ہے جس پہ جنت فخر کرتی ہے، جس کی طلب میں جنت مشتاق ہے عثمان کی۔ ایسے ایک سے ایک بڑھ کر صحابہ، مگر ایسے جلیل و قدر صحابہ کو کافر کہہ دو تو آپ کافر نہیں ہوتے۔ مگر اسماعیل دہلوی کا لیول کتنا اونچا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو جیسے آپ نے کافر کہا تو بہرحال طارق جمیل صاحب کے نزدیک صحابہ اکرام کو معاذ اللہ کافر کہنے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مگر اسماعیل دہلوی کو اگر کافر کہہ دیا جائے تو وہ کہنے والا بھی کافر۔ اور اسماعیل دہلوی کے عقیدے اتنے گندے۔ آئیے جس جماعت کو، جس تبلیغی جماعت کو یہ ابھی چلا رہے ہیں طارق جمیل صاحب، وہ جماعت بنی کب اور کس نے بنائی آپ کو معلوم ہے؟ یہ جماعت خود اپنے آپ میں ایک بدعت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو جو کافر کہا اس پر تو وہ کافر نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابہ کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں ہوتا، اور یہ بتا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب صحابہ کو بھی کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو انہوں نے اگر دیوبند کے علماء کو کافر کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ فرق پڑتا ہے۔ سن لیجئے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ تو کافر، تو جس کو کہا گیا اگر وہ کافر ہے تو کافر ہو جاتا ہے، کافر ہے، اور اگر وہ کافر جس کو کہا گیا وہ کافر نہیں تھا تو وہ حکم کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔